یہ تو صاف کلیئر میسج ہے کہ اگر کسی نے بھی سیکیورٹی کو، جو کہ آئین کہتا ہے کہ ہم سیکیورٹی دیں، کوئی بھی اس میں آڑے آئے گا تو اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. دیکھیے عاصم صاحب، یہ تو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا بھی چاہیے نا. اگر آئین نے آپ کو پابند کیا، پاکستان کو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایڈریس صرف ایک ہی جماعت کی طرف کیا ہے. ان جنرل انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ آئین ہمیں نہیں روکتا. سیکیورٹی خدشات کے اندر جو آئے گا ہم رگڑ دیں گے اس کو. تو میں ابھی آپ کو یہ کہتا، آپ الزام لگائیں، ڈالے ہیں، ماسک ہے، جو میں نے آپ کو شروع ابتدائی میں ہی بتایا کہ یہی وے فارورڈ ہے. چاہے وہ یہ کریں، میں کروں، آپ کریں، یا پی ٹی آئی ویل کریں. یہ جو ایک ایکچولی پچھلی رجیم میں ہوا، یہ باجوہ صاحب کی رجیم میں، کہ جب بھی ایسا ایکشن تھا، ان کا ایک بندہ ملا ہوا تھا فیض، تو سب ٹاکنگ ٹرمز میں آتے تھے. نواز شریف صاحب نے جب بات کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بات چیت کے لیے آ گئی. پیپلز پارٹی نے کی، بات چیت کے لیے آ گئی. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آگے چلے جاؤ، اتنا آگے چلے جاؤ کہ یہ لیڑے ہے. وہ رجیم چینج ہو گئی، وہ کھڑے ہونے والے لوگ کھڑے ہو گئے، تو الٹی پڑ گئی. ٹھیک ہے، ایکچولی تو یہ اسٹریٹجی ابھی تک کامیاب ہو رہی تھی پولیٹیشین کے اندر، لیکن کوئی اتنی ریڈ لائن سے کراس کر کے نہیں گیا تھا. لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور بندہ بھی تھا جو اندر ہے ابھی، کورٹ مارشل چل رہا ہے، اسپیڈ سے چل رہا ہے. میں یہ کب تک مکمل ہو جائے گا کورٹ مارشل؟ کہ تو ان کی ٹیکٹیکل یا ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بٹ میرے خیال سے بہت اسپیڈی ٹرائل چل رہا ہے. وہ فوجی طریقہ بھی ویسے تیز ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ جتنا پینک بچا ہے اس حساب سے میری اسیسمنٹ ہے کہ جلدی ہے. یہ جو پینک ہے 24 والا، یہ اسی کے چکر میں 24 سے پہلے بھی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ جلدی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کی سزائیں ہیں. کورٹ مارشل ایک سزا ہے، اس کے علاوہ بھی تو سزائیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے، یوزلی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کورٹ مارشل کر کے آپ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اس کیس میں تو کورٹ مارشل کے علاوہ بھی سزا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ بھی ہے. خان صاحب کے اپنا یہ جو چارج فریم والا کیس ہے، وہ ایک امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والا بیوقوف ہو جس کے لیے کہہ رہا ہو 24 کی ڈیٹ کیوں طے کی، 18 کی کیوں نہیں کی اور 30 کی کیوں نہیں کی، سمجھے نا. اور پھر ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ریلیونٹ ہے. پھر آج اچانک سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قوم بھی تو دیکھ رہی ہے نا، جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی تو دیکھ رہا، اندھا تھوڑی ہے. وہ یہ ضرور ہے کہ ان کی پارٹیوں کی نفرت میں ان سے پیار کر رہا ہے. ایک تو ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے، ان کی نفرت کا ہی پیار ہے، بیکاز یہ شیلفڈ ہے، ایکسپائرڈ ہے. ان کو آپ دودھ سے نہلا دیں، ان کو آپ سب کچھ کر دیں. تو کیا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا؟ کیونکہ یہ بھی ایک اگر تو جنرل فیض نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں عمران صاحب بھی ہیں، پاسبلٹی تو آپ کبھی بھی رد نہیں کر سکتے. اور آپ کو اس ملک کا بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جیل سے ایوان میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور ایوان سے پھانسی کے پھندے ہوئے چڑھتے دیکھا ہے. تو ہم نے دونوں ایکسٹریمز دیکھی ہیں. تو یہ ملک بڑا انپریڈکٹیبل ہے اس معاملے کے اندر. اور دوسرا یہ کہ ہاں، اگر ان کا اپنا بندہ جو شواہد دے رہا ہے اور دیتے ہوئے اگر اس کا ٹرائل ہوگا آرمی کورٹ میں، تو اس سے ریلیٹڈ کا بھی تو وہی ہوگا. یہ دماغ یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، رد آپ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے. اور اگر اتنی ایکسٹریم پوزیشن آ گئی تو لا بن جائے گا. لیکن اب آپ نے ایک چیز کو، ناسور کو ختم کرنا ہے. وہ ناسور آپ ہے، میں ہوں، یا یہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے، میں بھی ہوں، کوئی بھی ہے. یہ ناسور کو آپ کو ختم کرنا. تو قانون سازی اس کے اندر ہو سکتی ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے.